حضرات محترم توجہ فرمائیں، عید کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ادا کرتے تھے، اور اس میں عام نماز سے الگ چیز یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں 12 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد استفتاح الصلاۃ کی دعا سبحانک اللہ یا اللہم باعد بینی کے بعد 7 مرتبہ تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر باندھ لیتے۔ پہلی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو کے 5 تکبیرات کہتے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت کرتے۔ عید صرف 2 رکعتوں کا نام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے بعد ایک نصیحت آموز خطبہ دیتے اور پھر مسلمانوں کو ساتھ مل کے اللہ سے دعا کرتے۔ آپ نے فرمایا وہ خواتین جو نماز نہیں بھی پڑھ سکی وہ بھی عیدگاہ میں نبی آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شامل ہوں، بلکہ آپ نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی بہن کے پاس چادر نہیں ہے تو وہ دوسری بہن کی چادر کے اندر آ جائے تاکہ مسلمانوں کی دعا میں سب شرکت کر سکے۔ سب بھائی اپنے قدموں کو دیکھ کے صفیں سیدھی کر لیں۔ نماز کی درست ادائیگی کے لیے صفوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہم بارک المشرق والمغرب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا
إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو دو خوشیوں کے عید کے دن دیے ہیں، ان میں ایک دن آج کا ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں. اسے عید کیوں کہتے ہیں؟ عید ہوتا ہے بار بار آنے والی چیز. اور یہ دن ہمیں کیوں عطا ہوا؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس پاک باز مہینے کے اندر جسے رمضان کہتے ہیں، مسلمان پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، مسلمان اللہ کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کرے یا قیام کر کے وہ اس پاک کلام کو سنے۔ اس کے علاوہ انسان اپنے مال میں سے خرچ بھی کرتا ہے۔ یہ بے شمار نیکیاں ہیں جو رمضان المبارک میں انسان کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ اس ساری نیکیوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر اللہ نے یہ دن عطا کیا کہ پھر تم میرے پاس آؤ۔ سب مسلمان، وہ بچے ہیں یا جوان، وہ بوڑھے ہیں یا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، سب کو حکم دیا گیا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نصیحت کی بات سنتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو بلا کے فخر کرتا ہے کہ ان میرے بندوں کو دیکھو یہ کیوں آئے ہیں۔ اے اللہ، یہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا اجر مانگنے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں ان کا اجر یہ دیا، ان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، انہیں جنت عطا کر دی۔ اللہ ہمیں وہ نصیب والا بنا دے کہ جن کے متعلق آج اللہ اعلان کریں گے فَهُوَ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جاؤ تمہیں میں نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہمارے ہاں عید کا تصور یہ ہے کہ اچھا لباس پہن لینا، گھر میں اچھے کھانے پکا کے کھا لینا اور خوشی سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے واقف کاروں کو مل لینا، کسی کے گھر مہمان بن جانا یا کسی کا ہمارے گھر آ کے مہمان بن جانا، اس کا نام عید ہے۔ تو امت کے ایک بہت عظیم انسان عمر بن عبدالعزیز، جو انتہائی متقی بھی تھے اور مسلمانوں کے حکمران بھی، بڑا معروف ہے، کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، جس بندے نے صرف خوبصورت لباس پہنا، نیا لباس پہن کے آیا، اس کے لیے عید کوئی نہیں۔ ولکن العید لمن خاف الوعید، عید تو صرف اس کے لیے ہے جس کا دل اپنے رب سے ڈر گیا، جس نے اپنے رب کے سامنے کچھ کر لیا۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ یاد رہے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے کیا ہے تو پھر یاد رکھے ہمیں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نماز کی توفیق بخشی، اس نے ہمیں روزے کی توفیق بخشی، اس نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق بخشی، اس نے رات کے قیام کی توفیق بخشی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سب کے سب گناہوں میں آلودہ ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، پہلی شرط ایمان کے ساتھ، دوسری شرط اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کہتے ہیں میں اتنا بے نیاز ہوں، ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو جب انسان رات کو قیام کرتا ہے، جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل کرتا ہے، وہ اکیلا کرتا ہے یا باجماعت کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی یہی فرمایا، من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ،
جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کوئی بھی نیکی کا کام کر لیتے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، یا علی حاصل قیاس جو بھی نیکی کا کام کرتے، پھر اللہ کی تعریف کرتے، اللہ سے کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نیکی کرنے کی نعمت عطا فرمائی، تتم الصالحات، اور میں نے اچھے کام کو مکمل کر لیا۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے، اس کی عنایت سے رمضان کے مہینے میں جو اللہ نے ہم پہ فرائض عائد کیے تھے اس کا حق تو نہیں ادا کر سکے، لیکن اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے کیا، اور انشاءاللہ آج بدلے کا دن ہے، آج اجر کا دن ہے، آج معاوضہ کا دن ہے۔ ہماری خوشی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے، اللہ ہم سب کو کامیاب کر دے۔ آج کے دن اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت انہی معاملات کی وجہ سے آج جو امت کے اوپر ایک بہت بڑی آفت آ چکی ہے، اللہ اس آفت سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ سجدہ 21واں پارہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں تمہیں مبتلا کرتا ہوں نا، پتہ کیوں کرتا ہوں؟ من العذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر، میں تمہیں بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ آؤ۔ تو ان حالات میں ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم نے اس سارے سیناریو میں اپنے رویے کو بدلا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ ظلم کرتے تھے تو ہم نے اپنے ظلم والے ہاتھوں کو روک لیا؟ اگر ہماری زبان جھوٹ بولتی تھی تو ہم نے جھوٹ کو ترک کر دیا؟ اگر ہماری فرائض میں کوتاہی تھی تو کیا ہم نے نمازیں شروع کر دی؟ اگر تو کر دی تو یہ آزمائش ہمارے لیے خیر کا سبب ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا، ظلم اسی طرح جاری ہے، ہر اہلکار ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، ہر بڑا چھوٹے کو پیسنا اپنا حق سمجھتا ہے، تو پھر یاد رکھیں یہ پھر ہمارے لیے آزمائش نہیں، یہ دنیا اور آخرت کی عذاب کا مقدمہ ہے۔ ہمیں اگلے عذاب کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم یہ اس عید کے اندر سب سے اہم چیز دعا ہے جو مسلمان مل کے مانگتے ہیں۔ ہم سب اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے فوج شدگان کے لیے، اپنے بیماروں اور مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اس کے ذہن میں کہ فلاں بیمار ہے، فلاں مقروض ہے، فلاں پریشان ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ بغیر کسی مفاد کے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تو اسے بھی دے دے، اللہ اسے بھی معاف کر دے، اللہ اس کے بھی معاملے اچھے کر دے۔ اس لیے ہم دعا کے معاملے میں یہ نہیں صرف اپنے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی کریں جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے، جو ہمیں کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ سب اللہ سے دعا کریں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، الحمد
الله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صلاتنا وتلاوتنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ سب مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ سب مسلمانوں کے اہل و عیال پر رحم فرما، اے اللہ سب خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ ہر مسلمان کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے مالک الملک تو ارحم الراحمین ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ اس سختی کو ختم کر دے، اے اللہ اس سختی کو ٹال دے، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، اے اللہ بہت سے لوگ نقصانات میں جا رہے ہیں، اے اللہ سب کے نقصانات کا ازالہ فرما دے، اے اللہ سب کی معیشت کو مضبوط کر دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی ہر مسلمان کے نصیب میں کر دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما دے، اے مالک الملک ہم تیرے بندے تیرے حضور التجا کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہمارے نصیب میں جنت کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح وہ ہم پہ رحم کرتے رہے اللہ تو ان پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے جوانوں کو اسلام کی جوانی کا سبب بنا، اے مالک الملک ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ یہ بھولے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ بھٹک رہے ہیں، اے اللہ انہیں رائے راست پہ لے آ، اے اللہ ان کی جوانی کو اسلام کی جوانی کے لیے استعمال کر دے، اے مالک الملک ہمیں وہ کچھ عطا کر دے جس کا اے اللہ ہم استحقاق نہیں رکھتے، اس کے باوجود تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تیری رحمت سب چیزوں پہ وسیع ہے، اپنی رحمت سے ہر گھر کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ ہر مصیبت کو ٹال دے، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ شام کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ جو ظالم ان پہ ظلم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد کر دے، اے اللہ جو ظالم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں تو انہیں تباہ و برباد کر دے، اے اللہ جو مسلمانوں کا بگاڑ چاہتا ہے تو انہیں بگاڑ دے، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جو مسلمانوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، اے مالک الملک تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کی امت ہیں، اے اللہ اس کے پاس والی بات نہیں ہے، اللہ ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ جب ہم یہاں سے لوٹے تو ہمیں معاف فرما دینا، اے اللہ جب ہم یہاں سے لوٹے ہمیں معاف کر دینا، اے مالک الملک ہم پہ رحم کر دینا، اے مالک الملک ہم پہ رحم کر دینا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔